اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 62 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ پہلے پارے کا 8واں رکوع یہاں سے شروع ہوا ہے، اور اس رکوع میں جو مضمون ہے وہ یہودیوں کو معزول کر کے، فرد جرم عائد کر کے، انہی کے بارے میں یہاں سے ان کے مکر و فریب، ان کی شرارتیں، ان کی چال بازیاں، ان کی تدبیریں، اسٹریٹجیز، یہ ساری قرآن مجید نے یہاں سے شروع کی ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو بھی مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ ان کی چال بازیاں، شرارتیں، آپ لوگ اہل ایمان ان سے چکنا رہیں، دیکھیں کہ یہ عمل نہ کرنے کے لیے کون سا بہانہ لگا رہے ہوتے ہیں، کون سا عذر پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں سے روئے سخن جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا۔ پہلے تو ان کو ان کی نعمتیں یاد کروائی جا رہی تھیں، اور یہاں جب کام ان کے سر پہ آیا تو جو بہانے انسان لگاتا ہے انہوں نے لگائے، اس کی بریفنگ یہاں سے دی جا رہی ہے۔ لیکن بات کہاں سے شروع کی ہے؟ بات شروع کی ہے ایک ایسی بات سے کہ جو آج امت مسلمہ یا مسلمان ہر شخص کے منہ میں یہ بات ہے کہ کیا اہل کتاب سے ہمارا کھانا پینا اور اہل کتاب کے ساتھ ہماری شادیاں یہ جائز ہیں، یا کس درجے تک جائز ہے؟ تو یہاں سے بات وہی شروع کی۔ روان ترجمہ سنیے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ، کون لوگ؟ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین، اور جو ستارہ پرست، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جو کوئی ان میں سے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک اعمال بھی کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، پس واسطے ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں جو بشارت دی جا رہی ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی، یہ بہت کمال بشارت ہے، اور یہ پہلے پارے میں 3 بار آئی۔ سب سے پہلی بار آئی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور دوسرا یہ مقام ہے، اور تیسرا مقام اس کے آگے ہے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دیکھیے، یہ وہ بشارت ہے جو مرنے کے بعد کی نہیں ہے اور نہ زندگی میں ہے۔ یہ تو جب فرشتہ آ جائے گا جان قبض کرنے کے لیے، یہ اس وقت کی بشارت ہے۔ خوف ہوتا ہے، اس کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، اور غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔
بشارت دی جائے گی ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس کا غم نہ کھاؤ، اور آگے آنے والے ادوار جو گزریں گے اس میں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو پھر وہ فرشتہ اس وقت جب جان قبض کرنے کے لیے آئے گا اس وقت ہی بشارت دے گا۔ لیکن اس آیت میں جو خاص طور پر بات کی گئی ہے، آج ہم سمجھتے ہیں کہ اہل کتاب جو ہے ان کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے، ان کے ساتھ شادیاں بھی جائز ہیں، اور اس آیت کا ریفرنس دیتے ہیں۔ لیکن یہ آیت کچھ اور بتا رہی ہے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے اور ان کے فالورز رہے اور اسی دور میں فوت ہو گئے، وہ ان کو یہ بشارت ہے۔ جو عیسیٰ کے علیہ السلام ان کے دور میں پیدا ہوئے، انہی کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز تھے اور اسی دور میں فوت ہو گئے، وہ ان کو بشارت ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی بشارت ہے جو یہودی پیدا ہوا اور عیسائیت اس نے بعد میں قبول کر لی اور عیسائیت کے دور میں وفات پائی، تو اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے۔ اور اس شخص کے لیے بھی یہ بشارت ہے جو عیسائی پیدا ہوا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اس نے دیکھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا، تو اس کے لیے بھی بشارت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہودی پیدا ہوا اور عیسائیت اس نے قبول نہیں کی، عیسائی پیدا ہوا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام قبول نہیں کیا، ان کے لیے بشارت نہیں ہے۔ لیکن آج کا عیسائی بھی شرک کر رہا ہے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دیتا ہے، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اس اعتبار سے وہ دونوں یہ یہودی اور عیسائی مشرک ہیں۔ اب رہی بات والصابئین کون لوگ ہیں؟ والصابئین یہ ہیں کہ عیسائی پیدا ہوا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا اور اسلام قبول کر لیا، وہ صابی ہوا۔ اس کو کہتے ہیں ستارہ پرستی یا چڑھتے سورج کی پوجا کرنا۔ یہ بہت ہی کمال لفظ ہے۔ یہودی پیدا ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس نے عیسائیت قبول کر لی، اپنے آباء و اجداد کا دین اس نے چھوڑ دیا۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صابی کہتے تھے۔ بت پرستی وہاں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی تو کی نہیں، پر نیا دین جو دین اسلام تھا وہ پیش کیا۔ اس اعتبار سے اگر حالات حاضرہ پہ اس صابی کے لفظ کو ہم دیکھیں تو ایک شخص ہے، وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا لیکن اس نے دین اسلام کو اتنا پڑھا کہ وہ توحید پرست ہو گیا۔ اس نے اس آیت پر عمل کرنا شروع کیا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اس نے اس آیت پر عمل کرنا شروع کیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل بہ لغیر اللہ، یعنی غیر اللہ کے نام کی چیز کو بھی اس نے ترک کر دیا۔ اور ظاہر بات ہے اس نے اس نظریے کو چھوڑا، اس عقیدے کو چھوڑا اور توحید کا راستہ اس نے اپنا لیا۔ تو اس صابی کے لفظ کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے۔ تو اب آپ اس آیت کو دیکھیے، سارے کا سارا روح سخن جو ہے وہ اس شخص پر آ گیا جو یہود موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت عیسیٰ کے دور میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوا، ایمان لے آیا، وہ آخرت پر ایمان لایا، اور عمل صالح سے مراد نیک اعمال ہیں، سنت نبوی۔ اس آیت کا ریفرنس سورہ مائدہ میں بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 69، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں بھی روح سخن جو ہے وہ ایک اعتبار سے روان ترجمے میں دیکھیے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور صابی، یعنی یوں کہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑا اور اسلام قبول کر لیا۔ والنصارى، اور عیسائی، من آمن باللہ والیوم الآخر، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو مدینے میں آ کر دعوت دی، اور یہودی اہل کتاب تھے۔ انجیل جو آئی ہے وہ پہلی شریعت
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی اور انہوں نے جو تحریف کی، اس تحریف کو درست کرنے کے لیے انجیل اتاری گئی۔ انجیل جو ہے وہ شریعت نہیں تھی۔ اس اعتبار سے اس آیت کو دیکھیے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ جو آیت ہے یہ ایک اعتبار سے اتنی جامع آیت ہے، اور اس پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ میں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو اس کے ساتھ چمٹے گا کبھی وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے روح سخن جو ہے وہ اہل ایمان کی طرف بھی آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔